شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمدہ ہے اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کے حاضر ہوئی ہوں جو ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ہے۔ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو ذرا سوچئے، آج آپ کی اور میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم سب وہی کریں گے جو آج کرتے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، صرف آج کا دن باقی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم موبائل اٹھائیں گے، انسٹاگرام کھولیں گے، یا دوستوں سے باتیں کریں گے، یا پھر ہمیں اچانک وہ تمام چیزیں یاد آ جائیں گی جنہیں ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے بعد میں کریں گے؟ ہم ہمیشہ بعد میں ہی کیوں کہتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں ناظرین ایک لفظ بہت ہی ڈینجرس ہے، بعد میں۔ نماز بعد میں ٹھیک کر لوں گی، قرآن بعد میں پڑھ لوں گی، امی ابو سے معافی بعد میں مانگ لوں گی، گناہ چھوڑنے کی کوشش بعد میں کر لوں گی، اللہ کے قریب بعد میں ہو جاؤں گی۔ لیکن ہماری زندگیوں میں سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے ناظرین کہ ہمیں بعد کی گارنٹی کون دے گا؟ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ فرض کرو ایک شخص اپنے دوست سے ناراض ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ابھی یہ غصہ ہے تو اسے کل منا لوں گا۔ اب اس کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اب اس کے پاس فقط ایک ہی چیز رہ جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، ناظرین، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ لفظ ہے، کاش میں کل ہی بات کر لیتا۔ یہی کاش ہمیں اپنی زندگیوں میں آنے سے پہلے سوچنا ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے ایک سوال ہے، اگر واقعی آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو ہماری تمام پریورٹیز بدل جائیں گی۔ فرض کرو تمہارے پاس ایک موبائل فون ہے جس کی بیٹری صرف 1% ہے، تو تم لوگ کیا کرو گے؟ کیا ہم نئی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ ہم گیمز کھیلیں گے؟ ہم دوستوں سے باتیں کریں گے؟ نہیں، ہم فوراً سوچیں گے جو سب سے ضروری کام ہے وہ سب سے پہلے کریں گے۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہے ناظرین، ہمیں نہیں معلوم ہماری بیٹری کتنی ہے۔ کسی کو 50 سال ملتے ہیں تو کسی کو 20، تو کسی کو فقط چند لمحے دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت اہم سوال ہے، ہم اللہ کے سامنے کیا لے کے جائیں گے؟ میری پیاری بہنوں، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، نہ اس کا موبائل ساتھ ہوتا ہے، نہ اس کی پروفائل، نہ اس کی گیم، نہ اس کے مارکس، تو نہ ہی اس کا بینک بیلنس۔ یہاں قرآن کی ایک آیات کا مفہوم بتاتی چلوں جس کو آپ کو اور مجھ کو سن کے ہماری روح کام جانی چاہیے، لیکن ہمارا ایمان بالکل مضبوط نہیں ہے۔ ہمیں یہ سن کے بالکل فقط کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں یہ ایک معمولی سی ایک آدھی لائن لگتی ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ریاض الجنہ اس ادارے میں آئیں گے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھیں گے اور اپنے ایمان کو بڑھائیں گے، اور جب بھی آپ کے سامنے یہ آیات پڑھی جائے گی تو آپ کے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم صرف ایک ہی دعا کریں گے۔ آئیں ہم وہ آیات کا ترجمہ سنتے ہیں، وہ آیات پڑھتے ہیں۔ وہ آیات یہ ہے میری پیاری بہنوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم یہاں پہ صرف اللہ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ جملہ بہت پاورفل ہے، فقط یہ کہنے کو آدھی لائن ہے لیکن اس میں تمام جاندار شامل ہیں۔ ایک مثال امتحان لے لیتے ہیں میری پیاری بہنوں۔ فرض کرو
تم لوگوں کے، ہم سب کے امتحان میں صرف ایک دن باقی ہے، تو ہم سب لوگ کیا کریں گے؟ ہم سب لوگ نیٹ فلکس دیکھیں گے، ٹک ٹاک دیکھیں گے؟ نہیں نہیں، تم لوگ سب سے پہلے ایک ہی چیز سوچو گے، آج کی رات باقی ہے، صرف ایک رات ہے، جتنا ہو سکے، جو ہو سکے وہ پڑھ لیا جائے۔ لیکن زندگی میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ پیپر کب ختم ہو جائے، اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو امتحان ختم ہونے سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ دنیا بھی ایک امتحان ہے اور آخرت اس کا نتیجہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے ناظرین، کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو ہم دنیا نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ میری پیاری بہنوں، اسلام ہمیں بھاگنے کا نہیں بلکہ زندگی کو صحیح مقصد کے ساتھ جینے کا درس دیتا ہے۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اگر اللہ ہمیں ایک موقع دے، صرف ایک موقع دے، اور تمہیں اپنی زندگی کے صرف فقط 24 گھنٹے، صرف اور صرف 24 گھنٹے واپس دے دے، تو ہم سب لوگ کیا کریں گے؟ اب لوگ سوچیں گے، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی معافی مانگے گا، تو کوئی صدقہ دے گا۔ تو پھر میرا ناظرین آپ لوگوں سے سوال ہے، مجھ سے، میرے ضمیر سے سوال ہے، ہم یہ سب آج کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے جو کل کو کرنا ہے وہ ہم آج کیوں نہیں کرتے؟ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کا آخری دن کب ہے، لیکن ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے تو نہیں بھی ہے، اگر ہے تب بھی ہم لوگ اپنے امتحان پہلے سے تیار کر کے رکھیں، اور اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن نہیں بھی ہے تب بھی آج کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین دن بنا سکتے ہیں۔ آج نماز بہتر کر سکتے ہیں، آج قرآن کھول سکتے ہیں، آج کسی کو معاف کر سکتے ہیں، آج اللہ سے سچی توبہ کر سکتے ہیں، آج والدین کو گلے لگا سکتے ہیں۔ ہمیں موت کا انتظار نہیں کرنا، ہمیں زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ جب موت آئے تو ہمیں افسوس نہ ہو بلکہ ہمیں اپنی زندگی پہ فخر ہو۔ ناظرین، ہمیں اپنی زندگی پہ فخر ہو۔ ناظرین، یہ صرف ایک ٹاپک نہیں تھا، اس میں ہمارے لیے بہت سے مفہوم چھپے تھے، بہت سے نتیجے چھپے تھے، جسے ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج دیکھیں، اب کوئی کہتا ہے کہ ہم نماز سیکھنے جائیں تو ہم کہاں پہ نماز سیکھیں؟ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کسی کو پیسے دے کے نماز سیکھیں، تو ہمارا یہ ایک ادارہ ہے، ریاض الجنہ سیٹلائٹ ٹاؤن ڈبلیو بلاگ، یہ آپ کو بالکل مفت تعلیم دے گا اور بالکل قرآن، سنت اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ ایک ایک آیات، ایک ایک لفظ آپ کو قرآن میں دکھا ہوا ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم یہاں سے نماز سیکھیں گے، یہاں سے قرآن کھولیں گے، یہاں سے ہی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں گے اور اللہ سے سچی توبہ کرنا سیکھیں گے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ